اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی دراصل اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ دوسرے انداز میں یوں کہہ لیں کہ جس نے رسول کو مان لیا دراصل میں اس نے اللہ کو مان لیا۔ جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، اور جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے رسول سے، تو رسول کو ماننے کا اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ رسول کو ہم نے مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو ہے مطیع فرما دیا، یعنی پوری کائنات جو ہے، پوری کائنات پر اس عاشق کی حکمرانی ہونے لگی، اس عاشق کی حکمرانی چلنے لگی۔ جو رسول کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو دراصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان عالی شان ہے، رسول کے ہو جاؤ، بس اسی بات کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ رسول کے ہو جاؤ، رسول کے بن جاؤ۔ صرف نام نہیں کہ ہم رسول والے ہیں، بلکہ وہ کام ہونا چاہیے۔ ارے نام والے تو ہزاروں آئے، نام والے تو لاکھوں آئے، نام والے تو کروڑوں آئے، لیکن نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حبش سے چلنے والا بلال حبشی کام کا آیا۔ آج پوری کائنات میں جو لوگ نام لے رہے ہیں ادب و احترام کے ساتھ لے رہے ہیں۔ تو نام والے یوں ہی رہ جاتے ہیں، کام والے چمکتے رہتے ہیں۔ تو نام والا مت بنو، بننا ہے تو کام والا بنو۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ نام والا کیا ہوتا ہے، کام والا کیا ہوتا ہے؟ تو نام والے اور کام والے میں بڑا فرق ہے۔ آپ چل رہے ہیں، دنیا دیکھ کر آپ کو مسلمان نہیں تصور کرتی۔ آپ چل رہے ہیں، دنیا دیکھ کر یہ نہیں کہتی کہ یہ رسول کا وفادار جا رہا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، دنیا دیکھ کر یہ نہیں کہتی کہ یہ جو ہے اسلام کا پیروکار جا رہا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، دنیا دیکھ کر یہ نہیں کہتی کہ اسلام کا فالوور جا رہا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، دنیا یہ دیکھ کر نہیں کہتی کہ رسول اللہ کا سچا عاشق جا رہا ہے۔ جب عاشق کی بات آئی ہے، حضرت بایزید بسطامی کی بارگاہ ہے، جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرت بایزید بسطامی ہیں کہ اپنے نفس کو نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر بات کرتے تھے۔ یہ وہ بایزید بسطامی ہیں کہ ان کے ایک مرید سے کسی نے کہا حضور قحط سالی پڑی ہوئی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ مولا بارش برسا دے۔ تو ان کے مرید نے ایک جواب دیا، بڑا عاشقانہ جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے گنہگار کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، مجھ جیسے خطا کار کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو جانتے ہو، دامن کو پھیلایا اور پھیلا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، یہ تو بدکار ہے، یہ تو گنہگار ہے، لیکن اے مولا ان نگاہوں نے بایزید بسطامی کو دیکھا ہے، مولا تو ہمیں نہ دیکھ، اس نگاہ کو دیکھ لے، بایزید بسطامی کی برکت سے جو ہے مولا بارش برسا دے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ پورا بسطام جو ہے جل تھل ہو جاتا ہے۔ یہ عاشقوں کی علامت ہے، یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ لیکن یہ وہی بایزید بسطامی ہے۔ عیسائیوں کی مجلس سجی ہوئی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، عیسائیوں کی مجلس سجی ہوئی ہے، 12,000 عیسائی ہیں، 12,000 عیسائی ہیں۔ دیکھو فالوور ایسے ہوتے ہیں، ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، عاشق ایسے ہوتے ہیں، فرما بردار ایسے ہوتے ہیں۔ 12,000 کی جھرمٹ میں ایک عیسائی کا عالم کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے۔ بایزید بسطامی کو حکم ہوا، اے بایزید اس محفل میں جاؤ، اس محفل میں جاؤ اور جا کر میری تبلیغ کرو، بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں مولا وہاں عیسائی ہیں،
وہاں عیسائی ہیں، اگر ہم جائیں گے تو نہ جانے وہ کیا کر دیں گے۔ رب نے فرمایا میرا حکم ہے جاؤ۔ بایزید بسطامی جب اس مجلس میں پہنچے تو جو لباس میں عیسائی بیٹھے ہوئے تھے اسی لباس کو پہن لیا، پہننے کے بعد جا کر بیٹھ گئے تو جو عیسائی کا عالم تھا نا، جو تقریر کر رہا تھا، وہ کانپنے لگا، پہچانا نہیں، کانپنے لگا، ہلنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ اتنی دیر سے تقریر کر رہے ہو، کچھ نہیں ہو رہا تھا، ابھی کانپ کیوں رہے ہو، ہل کیوں رہے ہو؟ تو جانتے ہو وہ عیسائیوں کا عالم کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس مجلس میں کوئی مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ کر بیٹھا ہے، ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کا غلام۔ تو ان عیسائیوں نے کہا دماغ خراب ہے، یہاں وہ کیوں آئے گا، کیا جان پیاری نہیں ہے؟ کہا نہیں ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ تو اس نے اعلان کیا کون مسلمان آ کر بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو عیسائیوں کے عالم نے کہا وہ ایسے کھڑا نہیں ہوگا، اس کے نبی کی قسم دے دیتے ہیں کھڑا ہو جائے گا، اس کے نبی کی قسم دے دیتے ہیں کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کی قسم ہے کھڑے ہو جاؤ۔ بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے نا تو وہ عیسائیوں کا عالم کہتا ہے کہ اب تجھے ڈر نہیں لگا، یہاں تو کیسے چل کر آیا؟ کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ یہی تو کہا تھا غریب نواز نے، اے پرتھوی راج چوہان، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اب جو ہے نا عیسائیوں کا جو عالم تھا اس نے قریب بلایا، چند سوالات کیے بایزید بسطامی سے، چند سوالات کیے۔ تو ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میں تیرے تمام سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ سوال کر لو۔ تو اصل میں وہ عالم جو تھا نا وہ جنت کے بارے میں تقریر کر رہا تھا کہ جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں نہریں دودھ کی ہیں، جنت میں یہ میوہ ہے، جنت میں یہ پھل ہے، جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی حسین جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ جو ایک بار چلا گیا کبھی واپس نہیں آئے گا، جو ایک بار کھا لے گا کبھی بھوکا نہیں ہوگا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی۔ جتنے فضائل و کمالات سب بیان کر دیے۔ تو بایزید بسطامی نے ایک سوال کیا کہ اچھا تو جو جنت کے بارے میں جو تقریر کر رہا تھا نا میرا ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا کیا؟ تو بایزید بسطامی فرماتے یہ بتا کہ جنت کی کنجی کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب توجہ سے ذرا سنیے گا، جنت کی کنجی کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو اب وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ کہا میرے سوال کا جواب تو دے دے، پھر بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اب مجمع سے جو ہے نا، مجمع سے ایک آواز آئی آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب تو دو نا، لیکن پھر بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ پھر جو ہے زور سے آواز بلند ہوئی کہ جواب کیوں نہیں دیتا، جواب تو دے دے، پھر بھی وہ خاموش ہے۔ پھر آواز آئی جواب تو دے۔ تو عیسائیوں کا عالم پکار کر کہتا ہے ابے جواب ہی دے دیں گے تو میرا سارا پول ہی کھل جائے گا۔ کہا مطلب کیا؟ تو کہا کہ جنت کی کنجی کچھ اور نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہی جنت کی کنجی ہے۔ جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے گا جنت کا تالا ہی نہیں کھلے گا۔ تو ان 12,000 عیسائیوں نے کہا کہ جب اس کلمہ کے بغیر چارہ نہیں ہے تو ہم عیسائی مذہب میں کیوں ہیں؟ آج ہی ہم مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کے عاشقوں کی یہ پہچان ہے، مصطفیٰ کے عاشقوں کی۔ تو ہمارا تو جو ہے کیریکٹر ہونا چاہیے نا، ہمارا جو ہے چال چلن نہ ہونا چاہیے کہ جب ہم چل رہے ہوں تو دنیا یہ کہے، ورنہ اقبال نے تو وہ عکاسی کی ہے نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بس چند منٹ اور آپ کا وقت لیں گے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر ایسا میک ایک دو جگہ اور مل جائے نا تو کہانی سڈا ہو جائے گی، پھر تو جو ہے نا آدمی کسی لائق ہی نہیں رہے گا۔ چلیے بہرحال بس چند منٹ اور آپ سماعت کر لیجئے کہ مصطفیٰ کے عاشقوں کی، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی فرما برداری ہی دراصل اللہ کی فرما برداری ہے، رسول کی محبت دراصل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو رسول والے، ابھی ہم نے کہا نا کہ کام والے کچھ اور ہوتے ہیں، پہچان والے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ نام والے کچھ اور ہوتے ہیں، کام والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو رسول کے وفاداروں کی علامتیں، رسول کے وفاداروں کی پہچان،
اور جب رسول اس دنیا میں صفحہ گیتی پر تشریف لائے تو اعلان نبوت فاران کی چوٹی سے فرمایا۔ 40 سال کی عمر پاک میں آپ حضرات کم ہیں لیکن ذہن لگائیے، کچھ سیکھ لیجئے۔ 40 سال کی عمر پاک نے آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو لوگ تھے جن کو ماننا تھا مان گئے، جن کو نہیں ماننا تھا انکار کر گئے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، بے کلمہ گو بھی ہیں۔ تو جنہوں نے مانا اسلام میں داخل ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا جہنم میں چلے گئے۔ تو اب یہ ماننا اور نہ ماننا دونوں میں بڑا انتر۔ تو جن لوگوں نے مانا وہ دائرہ اسلام میں تو داخل رہے، جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کھلم کھلا رہے۔ لیکن آج ہم نے 1400 سال کا وقت گزر گیا، ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آمنہ کے لخت جگر کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے عبداللہ کے نور نظر کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت عبد المطلب کے پوتے کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی سب کا نبی ہے، جو ایسا نبی ہے کہ پوری کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو آدم کے بھی نبی ہیں، موسیٰ کے بھی نبی ہیں، ابراہیم کے بھی نبی ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے بھی نبی ہیں۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں مصلی امامت پر جاتے ہیں تو تمام انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہیں۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ معراج کی شب جب براق آیا لینے کے لیے بلبل سدرا حضور علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، تو اب جا رہے ہیں، لامکاں تک حضور کا سفر ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، وہاں جانے کی تاب کسی میں نہیں ہے۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا اخلاق بے مثال ہے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کردار بے مثال ہے۔ میں نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا رہن سہن بے مثال ہے۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کا سونا پڑھنا لاجواب ہے۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کا کھانا پینا بے مثال ہے۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جب مکے میں چل رہا ہے تو اللہ مکے کی قسم کھا رہا ہے، جب مدینے میں چل رہا ہے تو اللہ مدینے کی قسم کھا رہا ہے۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو مکے میں دیکھو وہاں بھی لاجواب، مدینے میں دیکھو وہاں بھی لاجواب، غار حرا میں دیکھو وہاں لاجواب، غار ثور میں دیکھو وہاں لاجواب۔ یہ ایسے لاجواب نبی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی ہم دنیا میں وہ کام کریں کہ جو کافر ہمیں دیکھ کر ہنسیں، جو کافر دیکھ کر ہنسیں۔ یہ مسلمانوں کی فطرت ہے، اس لیے کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ بس 2-3 مسئلہ سن لیجئے، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن ہم نے تو صفائی کو اتنا دور کر دیا، اتنا دور کر دیا کہ ہمیں صفائی سے دور دور تک کوئی مطلب نہیں ہے۔ رسول نے تو فرمایا تھا آدھا ایمان ہے، ہم نے اسے کہیں اور بھیج دیا، کہیں اور بھیج دیا۔ صفائی ہمارے حصے میں تھی، کوئی اور لے گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کھانا کھاؤ نا تو سر پر کچھ رکھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو مولا اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو نا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کی تنہائی ہو جائے تو وضو بنا کر سویا کرو، وضو کر کے سویا کرو۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کر کے رات میں سوئے اور اسی رات میں اسے موت آ جائے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑتے چلے گئے۔ اب تو ہماری پہچان بھی ختم ہو گئی، اب تو ہماری جو پہچان ظاہراً جو پہچان تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشگی والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، آج ہماری آنکھ کھلی ہے کل بند ہو جائے گی، آج ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے کل کام نہیں کرے گا، آج ہمارے پاؤں میں طاقت ہے کل طاقت نہیں رہے گی، آج ہمارے اعضاء ساتھ دے رہے ہیں کل ہمارے اعضاء ساتھ نہیں دیں گے۔ قبر میں تنہا سونا ہے، کوئی ماں وہیں نہیں جائے گی، کوئی باپ وہاں نہیں جائے گا، کوئی بھائی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بہن پرسانے حال نہیں ہوگی، کوئی بیوی بچانے والی نہیں ہوگی، آپ تنے تنہا ہو۔ اب رسول کا سامنا کرنا ہے تو ذرا سوچو نا، اس چہرے سے اس چہرے کو رسول کو کیسے دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے؟ رسول نے اگر کہہ دیا یہ کون ہے اسے ہم نہیں پہچانتے ہیں تو بتاؤ نا کائنات میں کون ہے جو تجھے
بچا لے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے نا کہ ہم دنیا میں اپنے رسول کو راضی کر لیں، ہم اپنے رسول کو خوش کر دیں۔ اگر رسول راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا، اور خدا راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کام کریں تو بہتر کام کریں۔ آپ جو ہے نا یہ جتنے لوگ ہیں، اگر یہی تو بارہا جب سے ہم یہاں آئے ہیں ایک ضرور جو ہے نا یہ اعلان کرتے ہیں، ہر جگہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے علماء ہیں آپ کے علاقے میں، کسی کے سامنے بیٹھ کر چند مسائل سیکھیں، کسی کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھیں۔ ابھی تو دیکھیں نا مسجد میں درس شروع کیا، پہلے دن تو 12-13 تھے، پھر اس کے بعد کم ہوتے چلے گئے، 8 پر آ گئے۔ یہ حالت ہے۔ اب بتائیں نا کہ اب ہمارے پاس 20 منٹ بھی وقت نہیں ہے، وہاں کوئی مار نہیں پڑ رہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں پیسہ نہیں ملتا۔ اگر پیسہ ملتا تو بڑی بھیڑ ہوتی، اور دوسرے میں کھانا نہیں ملتا، کھانا ملتا تو بڑی بھیڑ ہوتی۔ یہ تو دو ہی تو مسلمانوں نے سیکھ رکھا ہے، جہاں یہ دونوں چیز موجود ہو نا، چاہے دونوں میں سے ایک ہو نا، بھیڑ دیکھو، بھیڑ ایسے ہی جگہوں پر بھیڑ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں دین کی بات ہو، جہاں دین کا کام ہو تو ارے دین جو ہے نا ایسے نہیں پھیلا ہے۔ آج اگر آپ ٹوپی لگا کر کرتا اور پجامہ پہن کر مسجد میں جمعہ کے دن چلے جاتے ہیں تو کون سا آپ احسان کر دے رہے ہیں؟ صحابہ نے تو جو ہے اپنی گردن کو کٹائی ہے، صحابہ نے تو اپنے جسم کو دے دیا ہے، صحابہ نے اپنے وجود کو دے دیا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس شریعت کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کے قانون کی حفاظت کے لیے۔ جو سہنا ہے سہ لیا، جو کرنا ہے کر لیا، لیکن اف تک نہیں کہا ہے۔ آپ نے بلال حبشی کے بارے میں ہم نے کہا نا، یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کو امیہ نے بہت سزا دی، یہاں تک کہ ریت پر لٹا کر اس مارتا اور گرم پتھر پر رکھتا اور گرم پانی ڈالتا۔ اتنی تکلیف سہ کر بھی بلال حبشی یہی کہا کرتے تھے، اے امیہ تو ہم سے جان مانگتا ہے جان دے دیں گے، لیکن ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں، اس نبی سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو عاشقوں کی علامت ہے، یہی تو عاشقوں کی پہچان ہے، یہی تو جو ہے سب کچھ پہچان ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن نبی کی محبت ہم نہیں دے سکتے ہیں، نبی کا دین ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اس کام کو جو ہے جن لوگوں نے پھیلایا ہے، جو لوگ لے کر آئے ہیں، اور جن لوگوں نے جو لوگ اس کام کو لے کر چلے، مولا نے جیتے جی تو بلند کیا ہی، آج قبر میں سوئے ہیں، آج بھی نام بلند ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کا نام بلند ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا کام بلند ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر نہ وہ بات رہی، نہ وہ خیال رہا۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ خوب کہتے ہو ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے۔ ارے باپ دادا ایسے تھے نا، تم کیا ہو اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایمان جو ہے پہلا حصہ ہے۔ ایمان جو ہے نا یہ بڑی خاص چیز ہے، اگر جس کے حصے میں یہ آ جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی ساری دولت کو چھوڑ دے۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 شخص کو دیکھا جنت میں بہت دیر سے پہنچتے ہوئے، حضرت سلیمان کو دیکھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا۔ یہ کیوں جانتے ہو؟ حضرت سلیمان تو نبی ہے نا، لیکن عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل حشر میں یہ پیر گھسیٹتے ہوئے ٹھیونے کے بل جنت میں جا رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کہا اتنی دولت تھی نا، حساب دیتے اتنا وقت لگ گیا۔ قربان جائیے، آقا نے ارشاد فرمایا اسلام غریبوں میں آیا ہے، غریبوں میں رہے گا، غریبوں میں پلے گا اور غریبوں ہی میں لوٹ جائے گا۔ اے غریبوں تیرے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بس جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی حاجت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمارا کیا ہمیں پیغام دیتا ہے، اس پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہم عمل کر لیتے ہیں، اپنے رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اس لیے آپ نے سنا نا، رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، رسول سے پیارا کوئی نہیں، رسول سے بڑا اخلاق مند کوئی نہیں۔ ارے جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ لینا ہے، رسول کی بات۔ ایک آخری میں ایک بات سن لیجئے، ایک بہت بڑی ڈاکٹرنی، ایک بہت بڑی کافرہ ڈاکٹرنی کہہ لیجئے، اس نے کہا کہ ایک بات اسلام کی مجھے لگ گئی اور اسی بات نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ قربان جائیے، میرا نبی کتنا پیارا ہے، اسی بات پر ہمیں مجبور کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟
کہا کہ اردو کی ایک کتاب تھی، میں اس کا مطالعہ کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ کیا واقعہ لکھا ہوا تھا؟ ایک صحابی کا بیٹا گم ہو گیا۔ ایک صحابی کا بیٹا گم ہو گیا۔ وہ رسول کی بارگاہ میں گیا، رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، نہیں مل رہا۔ ٹھہرا ہوا تھا، دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا خوش ہو جا، تیرا بیٹا فلاں جگہ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تو خوش ہو جا، تیرا بیٹا مل گیا۔ کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اب ہم جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے لیتے ہیں۔ لیکن اس شخص نے کہا کچھ وہاں یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹرنی کیا کہہ رہی ہے، وہاں یتیم بچے کھیل رہے۔ آقا نے فرمایا کہ سن، تو جا رہا ہے نا تو جا، لیکن بیٹا کہہ کر مت پکارنا اپنے بیٹے کو۔ دیکھیے غور کیجئے گا، آقا کیا فرما رہے ہیں، بیٹا کہہ کر اپنے بیٹے کو مت پکارنا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا جو وہاں یتیم بچے ہیں نا، اگر تو بیٹا کہہ کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے گا نا تو ان بیٹوں کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی۔ ڈاکٹر نہیں کہتی اسی بات نے میرے دل کو جیت لیا۔ کتنا پیارا مذہب اسلام ہے، رسول کو یتیموں سے اتنا پیار، یتیموں سے اتنی محبت، یتیموں سے اتنا لگاؤ۔ ارے آقا نے تو سب کچھ دے دیا، سب کچھ بتا دیا، بس آج ہمیں یہ کرنا ہے، آقا کی بات کو فالو کرنا ہے، آقا کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ سب کام ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی میرا بیڑا پار ہے، وہاں بھی میرا بیڑا پار ہے۔ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔